بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج ہم لوگوں نے 25واں پارہ جو ہے اس کے کچھ حصے کی تلاوت سنی ہے. اس میں سورہ شورا بھی ہے اور آگے بھی سورہ جاثیہ اور کچھ دیگر انشاءاللہ ہم لوگ سوراز کور کریں گے. تو آج جو آیت لی ہے وہ سورہ دخان سے لی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ کسی لاعبین کے لیے یا کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. یعنی کہ اس پوری دنیا کا، اس کائنات کا ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اور انسان کا رول یہ بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا مقصد بھی دریافت کرے اور پھر یہ دیکھے کہ اس نے جانا کس کے پاس ہے اور وہاں پہ جا کے کیا ہوگا. یہ جو ایگزسٹینشل کویسچنز ہوتے ہیں یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جا رہا ہوں. یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر انسان ضرور ان کے بارے میں کبھی نہ کبھی سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کیا خاص معاملہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک پورے ایجوکیشن سسٹم سے گزرتے ہیں نا. ہمیں پہلے جو ہے نا میٹرک یا او لیولز کرنا پڑتا ہے، پھر اے لیولز کرنا پڑتا ہے یا ایف ایس سی کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں بیچلرز یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے. ہمارا پورا ایک جرنی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ایک خاص یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے راز ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں. یعنی بجائے کہ وہ کسی پراپر ایجوکیشن سسٹم سے گزریں، ان کے دلوں میں بھی وہ سوال ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہے کہ یہ مقصد ہے زندگی کا اور یہ تمہارا مقصد ہے اور اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے زمین و آسمان بس کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے. یعنی یہ دنیا آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھئی یہ پہاڑوں کا ایک مقصد ہے اور درختوں کا ایک مقصد ہے اور بادلوں کا بھی ایک مقصد ہے اور زمین کا بھی ایک مقصد ہے اور آپ نہیں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تو یہاں پہ عیشی کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی ایسا پرسیپشن آپ کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اکبر الآبادی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت مزاحیہ شعر ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. یعنی کہ ہمارے دوست کون سے زبردست کام کر کے چلے گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یعنی کیا امیزنگ اچیومنٹ انسان نے کی. ہمارے احباب نے کیا امیزنگ اچیومنٹ کی ہے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یعنی کیا یہی بس زندگی تھی آپ کی؟ اگر یہ زندگی تھی تو یہ اس میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے کہ وہ بھی بس آئے کھائے پیے اور مر گئے، ہم بھی آئے کھائے پیے مر گئے. تو کس خوشی میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم کیسے ہو گیا آپ؟ مسجود ملائکہ کس خوشی میں ہو گیا اگر آپ کا بھی یہی کام تھا جو باقی جانوروں کا تھا. تو یہاں پہ اب ہمارے لیے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جس طرف ہمیں دنیا لے کے جاتی ہے اس مال و متاع کی محبت میں، عیاشیاں اور یہ جو جس کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں نا انگلش میں، اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم اردو میں اور عربی میں بیان کی جا سکتے ہیں. مثلا کہ حب الدنیا ہے، حب المنزلہ ہے، لو فار پوزیشن یا لو فار پاور، حب الریاسہ ہے کہ مجھے کوئی اقتدار مل جائے. یہ وہ چیزیں جو انسان جن کو ڈیزائر کرتا ہے، جس کی شہوت اس کے دل میں ہوتی ہے. اور اسی لیے پھر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں میں ان کے ساتھ نظر آؤں. یعنی ایک تو میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں پھر ان کے ساتھ نظر آؤں جن کے پاس یہ ہے. پھر ہم لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، پھر ہم ایسے لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اس کو انگلش میں نا گروپی سنڈروم کہتے ہیں کہ لوگ نا گروپیز بن جاتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی اس کی فین فالوئنگ، اس کے سبسکرائبر بن جاتے ہیں کہ چلو اس بندے کے ساتھ سبسکرائب کر لیتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. اور اگر کہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے ہمارا بھی ذکر آ جائے تو کیا ہی بات ہے. اور یہ دیکھیں کہ ان سے قریب ہونے میں، یعنی آپ دیکھیں ہماری جو ریاکشن ہے یا ہمارا جو اس وقت طرز زندگی ہے وہ ہے کہ جی اس طرح کے لوگوں کے پاس جن کے پاس مال و متاع، پاور، پوزیشن، اتھارٹی ہے، ان کے قریب ہونا. اور صحابہ کس کے قریب ہونا چاہتے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے تھے واقعی میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں طریقہ سے مل جائے. کتنی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ صحابہ یہ پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ یہ بندہ وہی سوال پوچھ سکتا ہے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ورنہ وہ سوال کیوں پوچھے؟ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جن سے ہم امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ پوزیشن، پاور، اتھارٹی ہے بھی، وہ ہمیں آخر دے کیا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے آگے منگتے ہیں،
ان کے اپنے پلے ہے کچھ نہیں اور ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے کہ شاید یہ مجھے کچھ تھوڑے بہت ٹکڑے میری طرف پھینک دے گا. اچھا، اور اگر ان کے پاس اختیار ہوتا بھی تو وہ بڑے کنجوس لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تو یعنی ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کے خزانوں میں نہ تو کوئی کمی ہے اور نہ اس کے دینے میں کوئی اس کو شرم ہے. وہ تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے جب بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی امیدیں باندھ کے رکھی ہوتی ہیں، اول تو ان کے پلے ہے کچھ نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو وہ آپ کو سارا کا سارا دے دیتے. وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے. کیوں کرتے؟ وہ تو سارا اپنے لیے جو نا سمیٹنا چاہتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور یہ جو دنیا کی یہ جو لوگوں کے آپس میں کمپیریزن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک کہ تم قبروں میں نہیں چلے جاتے. کوئی بھی چیز ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کے مٹی کے. یعنی باقی آپ جتنا مرضی مال کنزیوم کر لیں، جتنی مرضی چیزیں آپ لے لیں، انسان سیٹسفائڈ کبھی بھی نہیں ہوتا. اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ یہ، کسی چھوٹے بچے کو نا کسی ٹوائے اسٹور لے کے جائیں، کسی چھوٹے بچے کو کسی ٹوائے اسٹور پہ لے کے جائیں اور صرف ایک کھلونا لے کے دیں اس کو. جب وہ باہر آ رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو لے دیا، باقی ساروں کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دے دیا لیکن اتنے سارے تو چھوڑ دیے پیچھے، ان کا کیا کرنا ہے؟ If you give the son of Adam a mountain of gold, he will desire another one. وہ کہے گا مجھے دوسرا بھی چاہیے. وہ پیٹ نہیں بھرتا، سوائے قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی اب. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو نا زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. یہ جو لذتوں کو کھا جانے والی چیز ہے نا، اس کو یاد کیا کرو تاکہ تمہارے اندر یہ جو شہوت ہے نا اور یہ جو ڈیزائر ہے کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے، موت کو یاد کرو کہ تمہاری ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. تم کہو گے بس میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے. اور آپ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جنت تمہارے اتنے قریب ہے جتنا تمہارا جوتے کا تسمہ ہے، اور جہنم بھی اتنے قریب ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری موت بھی اتنے قریب ہے. یعنی ابھی ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں نا، ہمارا پاؤں ہمارے سے کتنے قریب ہے. نبی فرما رہے ہیں تمہاری موت، تمہاری جنت، تمہاری جہنم بھی اتنے قریب ہے. بس تمہارا جب موت آئے گی سمجھو کہ تمہارا حساب کتاب شروع ہے. تم ایک دم سے عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جاؤ گے، اور قبر کے اندر ہی فرشتوں نے آ جانا ہے، وہاں سے تم سے سوال پوچھنے اور تمہارا حساب کتاب تو ادھر ہی شروع ہو جائے گا. تو ابھی ہم کہیں کہ نہیں جی ابھی وہ آخری زمانہ ہے، ابھی تو دیکھیں نا امام مہدی نے بھی آنا ہے، پھر جو ہے وہ دجال بھی آئے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر دابۃ من الارض بھی آئے گا، پھر سورج نکلے گا ویسٹ سے، یہ سارے معاملات ہوں گے. ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے. ٹائم فرینکلی کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس دن مطلب میں ابھی آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اس ہال میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہاں سے باہر نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا یہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا پتہ ہوتا ہے زندگی بہت کا. کتنے ایسے ویڈیوز ہیں ہم نے دیکھا، لوگ فٹ بال کھیلتے کھیلتے بندہ مر گیا. کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی حضرت صاحب ہیں، لیکچر دیتے دیتے بیچارے فوت ہو گئے. کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، سجدے میں گیا، واپس ہی نہیں آیا. یعنی کتنی ایسی ویڈیوز ہیں. اور ہمیں لگتا ہے نہیں دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ جو دوسرے ہیں نا وہ بھی شاید یہ سوچتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے. تو موت کتنی قریب ہے انسان کے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کہیں نہ کہیں اس دنیا میں نا، کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ایک دروازہ ہے جو آپ کو اگلے جہاں پہنچا دے گا. ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کہیں ایسا ایک دروازہ ہے جو آپ کو اگلے جہاں پہنچا دے گا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ آپ کی وفات ہوگی. اور وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مختص کر کے رکھی ہوئی ہے. ایک شیخ صاحب تھے افریقہ میں، ایجپشن. ساری زندگی انہوں نے ایجپٹ کے گاؤں میں گزاری، ساری زندگی. اور ان کو نا یعنی وہ کہتے تھے کہ بس میں نے اپنے ہی علاقے میں درس و تدریس کرنی ہے. یہیں پہ بہت بڑے عالم دین تھے کہ میں نے یہیں پہ درس و تدریس کرنی ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، اپنا مدرسہ چلانا ہے، دین پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے. مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں معاملہ چاہیے. بڑے یعنی آپ کہہ لیں ساری زندگی بس اسی علاقے میں گزار دی. بہت بزرگ عمر میں چلے گئے تو ان کو نا کینیڈا سے آفر آئی کہ جی آپ نا کینیڈا میں، منتیں ترلے کیے لوگوں نے خدا کا واسطہ کینیڈا آ جائیں اور ہم آپ کو یہاں پہ نا ہم آپ کے علم سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ آئیں، عربی زبان میں درس دیں، ہمارے یہاں پہ بچوں کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں. ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے علم سے جو ہے نا استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت ہی اصرار کے بعد اور منتیں ترلے کرنے کے بعد شیخ صاحب کو فائنلی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گاؤں سے باہر نکالا. یعنی ملک سے چھوڑیں، گاؤں سے باہر نکالا. اور وہ فلائی کر کے جناب والا کینیڈا پہنچ گئے. واپسی میں جہاز میں بیٹھے انتقال ہو گیا. تو اس دنیا میں نا کہیں ایک دروازہ ہوتا ہے آپ کے لیے. وہ دروازہ آپ کو اگلے جہاں میں پہنچا دیتا ہے. ان کا دروازہ نا کینیڈا میں ٹورانٹو کے ایئرپورٹ پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ ادھر اس کا انتقال ہوگا. اگر ان کو کوئی ویسے بتاتا نا کہ جی آپ کا انتقال کینیڈا میں ہوگا، وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ساری عمر ادھر ہوں اور نہ میں نے کہیں باہر جانا ہے. لیکن کبھی کبھار نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے.
اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد 80 90 سال بھی 100 سال بھی زندگی گزاری ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ بھئی دنیا میں کتنا ٹائم تم نے گزارا؟ تو کہے گا قالوا یومن او بعد یوم، میں نے شاید ایک دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے. یعنی اس کو لگے گا کہ جیسے میری پوری زندگی جو تھی نا بس ایسے پلک جھپکتے میں چلی گئی، کچھ بھی ٹائم نہیں گزارا. کیونکہ قیامت کا دن خود 50,000 سال کا ہے. قیامت کا دن خود 50,000 سال کا ہے. تو 50,000 سال کے مقابلے میں آپ کی زندگی جو 100 سال کی بھی ہو، although یہ بھی ایگزیجریشن ہے، کیا مقابلہ ہے 100 سال کا 50,000 سے؟ آپ نے کہنا لگتا ہے میں تو بس آدھا دن یا ایک دن گزرا ہے بس میرا. زندگی کیا تھی؟ ایسے بس اٹھاؤں اور مر گیا ہوں، ختم ہوگی بات. تو یہ تو زندگی کی حقیقت ہے جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ دیوانہ ہوا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اصل میں جو ہر برائی کی جڑ ہے وہ یہی ڈیزائر ہے. ویسے اس کے اوپر اختلاف ہے علماء کا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ حسد ہے اور جو پہلا گناہ جو ہے وہ ابلیس کا تکبر ہے اور بہت ساری باتیں. لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں جو بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا یعنی جڑ ہے نا گناہوں کی اور برائیوں کی، وہ انسان کا یہی ڈیزائر ہے. یہ جو اس کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے نا چیزیں اختیار کرنے کی، یہ جو اس کے پیچھے سٹرائیو کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو غیبت ہے، غیبت کے پیچھے بھی ڈیزائر ہے. ڈیزائر کیا ہے؟ کہ لوگوں کا اس کے بارے میں فلاں کے بارے میں امپریشن بدل جائے. میں اگر کسی کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں تو اصل میں ڈیزائر کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں لوگوں کا پرسیپشن اس کے بارے میں چینج ہو جائے. میرے اندر ایک تمنا ہے، یہ ایک تمنا ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے، کہ لوگوں کا پرسیپشن اس کے بارے میں بدل جائے. یا پھر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک سیلز مین ہوتا ہے وہ جب چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک ڈیزائر ہوتا ہے اور وہ اس ڈیزائر کے لیے کچھ بھی کہہ دے گا. مثال کے طور پہ آپ گئے اور آپ نے کوئی کپڑا قمیض شلوار ٹرائی کی تو وہ کہتا ہے یار یہ آپ کو بڑی سوٹ کر رہی ہے، بہت سوٹ کر رہی ہے، حالانکہ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کر رہی. لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا ایک ڈیزائر ہے. ڈیزائر کیا ہے؟ جلدی سے آپ یہ لے لیں تاکہ میرا کمیشن بنے گا. تو وہ کچھ بھی کہہ دے گا آپ کو کہ یہ آپ کو بڑی سوٹ کر رہی ہے، یہ رنگ آپ پہ بڑا سج رہا ہے، حالانکہ بالکل سج نہیں رہا ہوگا، ایکچولی اس کا اپوزٹ ہوگا. لیکن چونکہ اس نے مال بیچنا ہے تو وہ بیچ دے گا آپ کو. اس کا ڈیزائر کیا ہے؟ آپ اس سے یہ چیز لے لیں، کیسے بھی لے لیں. اسی لیے جو نیک تاجر ہے نا اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں ہیں کہ جو نیک تاجر ہے، جو آنیسٹ تاجر ہے، جو حق حلال کا رزق کماتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کرپشن فراڈ نہیں کرتا تھا، اس کے بارے میں ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ جو ایک نیک تاجر ہوگا، جو صادق اور امین ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. اور عربوں کے ہاں یعنی صحابہ میں اور تابعین میں اور تبع تابعین میں پتہ کلچر کیا تھا؟ جو ان کا سوق ہوتا تھا نا، جو ان کی مارکیٹ پلیس تھی، اس کا کلچر یہ تھا کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری جو ملتی جلتی دکانیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بزنس سینس ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر جو نا موبائل کی مارکیٹ ہے تو وہ آپ کو سنگاپور پلازا میں ملے گی، پنڈی میں. اگر آپ نے فرنیچر لینا ہے تو گولڑا کی سائڈ پہ چلے جائیں تو سارے اسٹور فرنیچر کے ہیں. اسی طرح کوئی اور چیز ہوگی وہ ساری دکانیں لائن میں. اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے بھی وہ چیز لینی ہوتی ہے وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے، ساری دکانوں کو دیکھ لیتا ہے، جو جہاں اس کا موڈ بنتا ہے وہ چیز لے لیتا ہے. کسٹمر کے لیے آسانی ہوتی ہے، بجائے کہ اس کو کہیں جی ایک دکان ہماری جو ہے وہ ادھر ہے، دوسری یعنی ایک جو ہے E11 میں ہے، دوسری دکان آپ کو PWD میں ملے گی، تیسری آپ کو جو ہے وہ نیول اینکریج میں ملے گی، چوتھی آپ کو جو ہے وہ لال کرتی میں ملے گی. اب بندہ کہ یار میں پورے پنڈی اسلام آباد میں چکر لگاتا رہوں. تو ساری دکانیں ایک جگہ پہ آتی ہیں، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کمپٹیشن بڑا ٹف ہے، کیونکہ سارے ایک ہی جگہ پہ آ گئے ہیں، ٹف کمپٹیشن ہے. لیکن پھر کسٹمر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کسٹمر ہے وہ سارا آپ کے علاقے میں ہی آتا ہے، بجائے کہ وہ ادھر ادھر جائے. تو سوق جو عربوں کے ہاں ہوتے تھے، صحابہ تابعین کے ہاں، وہ کیا کرتے تھے کہ ایک کی فار ایگزامپل ایک بندے کی نا کپڑے کی دکان ہے. اب میرا بھائی ہے، اس کی بھی کپڑے کی دکان ہے، اس کے ساتھ ایک اور صاحب ہے، ان کی بھی کپڑے کی دکان ہے. ہم ساروں کی جو ہے نا کپڑے کی دکان لائن میں ہے. اچھا میں اپنی دکان میں نے صبح کھولی مثال کے طور پہ 8 بجے. اب گاہک آیا، گاہک نے کچھ تھوڑا بہت سامان لیا، مجھے لگا کہ یار میرا آج کا نا کوٹا پورا ہو گیا، آج کا مجھے رزق مل گیا جو مجھے چاہیے تھا، میں نے آج کے میرے پیسے پورے ہو گئے. میں نے کیا کیا؟ دکان بند کی، گھر چلا گیا. کیوں صبح کے 10 بجے گھر چلا گیا؟ کیونکہ میرا کام بس یہ کمانا نہیں تھا، مجھے آج کی روٹی مل گئی ہے، آج کا جو میرا پیسہ آنا تھا وہ مجھے مل گیا، میں اس پہ خوش ہوں. اب میں جاؤں گا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا، اب میں جاؤں گا دین سیکھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے بیٹھوں گا. یہ صحابہ کا جو ہے نا طرز عمل ہوتا تھا. صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں نا وٹا سٹا کر لیتے تھے کہ بھائی ایک دن تم جاب پہ بیٹھو، ایک دن دکان پہ تم بیٹھو، ایک دن میں بیٹھوں گا، ایک دن تم نبی سے سیکھو، ایک دن میں سیکھوں گا.
اور جس دن تم نے سیکھا ہوگا اس دن مجھے سکھا دینا, جس دن میں سیکھوں گا میں تمہیں سکھا دوں گا. یعنی مقصد پتہ کیا تھا؟ مقصد زندگی کا بس پیسہ کمانا نہیں تھا, مقصد تھا یار کچھ زندگی میں نا کوالٹی آف لائف ہونی چاہیے. کوالٹی آف لائف یہ کہ میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرے فرینڈز ہیں, میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے دین سیکھنا ہے, یہ ہمارا مشن ہوتا تھا. اور ایک اور چیز یہ تھی کہ میں نے اپنا کما لیا, اب میرے بھائی کی باری ہے, اب میرا بھائی جو ہے کمائے گا, کیونکہ میں نے اپنے حصے کا رزق کما لیا نا. تو اب میرا بھائی جو ہے انشاءاللہ یہ کپڑے بیچے, یہ بھی رزق کمائے, گھر جائے اس کے بعد. پھر جو میرا دوسرے ساتھ والا بھائی ہے وہ رزق کمائے, وہ بھی گھر جائے. تو یہ جذبہ ہوتا تھا. یہ جو ابھی آج کل جو معاملات چل رہے ہیں, ویسے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ والا معاملہ اگر آج آپ کریں تو ہمارے بچے سمجھیں گے ہمارا دماغ خراب ہو گیا, ابو پاگل ہو گئے, جاب بزنس پہ گئے تھے اور 10 بجے گھر واپس آ گئے, یہ کیا ہوا ابو واپس جائیں؟ نہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. نہیں ابو آپ واپس جائیں, آپ جائیں اور کما کے لائیں, ہمیں اور چاہیے, ہم اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ مزید بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی کی تو یہ صورتحال ہے. اور دیکھیں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں نا انہوں نے یہ جو کیپٹلسٹک فریم ورک کریٹ کیا ہمارے لیے, اس میں وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. کتابیں ہیں ان کے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ٹو ایٹ یور کمپٹیشن فار بریکفاسٹ, اپنے کمپٹیشن کو نا ناشتے میں کھا جاؤ, یا ہاؤ ٹو سوئم ود دا شارکس, یعنی یہ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ تم شارک ہو, تم بھیڑیے ہو, تم پتہ نہیں, یعنی اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ کھا جاؤ ساروں کو. دا ولف آف وال اسٹریٹ, بھیڑیا وال اسٹریٹ کا وہ کیا کرے گا, سب کے پیسے کھا جائے گا. اور یہ کیا ہے کہ کہتے ہیں یار ہم نے یہ بننا ہے, یہ میں بننا چاہتا ہوں, ایسا بزنس مین بنوں سب کی ٹانگیں کاٹ دوں اور کھا جاؤں ساروں کو میں. یہ اس کو کہتے ہیں کہ وائپنگ آؤٹ دا کمپٹیشن, کمپیریٹیو کیپٹلزم, جہاں پہ نا آپس میں کمپٹیشن ہے. یعنی کمپٹیشن کیا ہے کہ نہ صرف کہ میں نے آگے نکلنا ہے بلکہ تمہیں میں نے نیچے بھی کرنا ہے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, میں نے آگے بھی جانا ہے اور تمہاری ٹانگیں بھی کاٹنی ہے, میں نے اپنے کمپٹیشن کو تباہ کرنا ہے تاکہ میں رہ جاؤں اور کوئی نہ ہو. یہ اب مائنڈ سیٹ ہو گیا. اچھا اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر وہ ایڈز بناتے ہیں, پورے ایڈز ہوتے ہیں. ایڈز میں ایک دوسرے کو بیش کرتے ہیں, یعنی ایڈز ہوتے ہیں جس میں بجائے کہ آپ اپنا پروڈکٹ بتاؤ نا, فار ایگزامپل میں نے ایک فون بیچنا ہے, میں کہتا ہوں جی یہ میرا فون ہے, اچھا فون ہے, استعمال کریں, اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے. لیکن اب یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ فون اچھا ہے, اس کا فون بالکل فضول ہے اور بالکل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ یہ میک ڈونلڈز اور برگر کنگ کا نا آپس میں بڑا کمپٹیشن تھا, ابھی بھی ہے. بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز کا بڑا کمپٹیشن ہے, ان کا بھی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. تو برگر کنگ کا ایک ایڈ تھا جس میں انہوں نے برگر کنگ کا ایڈ تھا, اور اس میں سب سے پہلے کیونکہ برگر کنگ کا جو ڈبل واپر ہے نا, جو ان کا برگر ہے ڈبل واپر وتھ چیز, وہ کافی بڑا ہے سائز میں, یعنی اس کے مقابلے میں بگ میک جو ہوتا ہے میک ڈونلڈز کا وہ بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے دکھایا کہ اسکرین ہوتی ہے, ایک وائٹ اسکرین ہے, اس کے اوپر بگ میک بنا ہوا آتا ہے. یہ ایڈ کس کا ہے؟ برگر کنگ کا. تو ویسے تو ہم نے میک ڈونلڈز کا بوائکاٹ کیا ہے, تو جسٹ یہ میں ویسے ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں. تو میک ڈونلڈز کا برگر آتا ہے جی بگ میک, وائٹ اسکرین ہے, اس کے اوپر میک ڈونلڈ کا بگ میک آتا ہے, اور آواز پیچھے سے آتی ہے دا بگ میک, اور لکھا ہوا بھی آتا ہے. پھر سائڈ سے نا ایک بڑا سا برگر آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اور لکھا ہوتا ہے دا ڈبل واپر وتھ چیز. پھر وہ جو ہے نا کیمرہ کٹ ہوتا ہے اور پھر آواز آتی ہے دا بگ میک, ناٹ سو بگ آفٹر آل. بس یہ اشتہار ہے کہ صرف آپ نے یہ بتا دیں کہ بگ میک کہتا تو بگ میک ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے. مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو کا اسی طرح سے جو ہے نا اشتہاروں کے اندر کمپٹیشن رہتا ہے, کنٹینیوسلی ایک ان پہ ڈگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پورا کا پورا سسٹم ہی ڈیزائن اس طرح سے کہ نہ صرف میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں بلکہ آپ کو میں نیچا بھی دکھاؤں. اور یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے, یہی کمپیریٹیو کیپٹلزم اس میں بھی نظر آتا ہے. جب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی وی ول بوم یو انٹو دا اسٹون ایج, یعنی یا تو ہمارے ساتھ دو ورنہ ہم تمہیں اسٹون ایج میں بھجوا دیں گے. پھر اسی طرح سے جب یہ امریکہ میں پہنچے نا, کلونیلزم اپنا لے کے برٹش, تو انہوں نے کیا کیا, جو لوکل پاپولیشن تھی نیٹو امریکنس کی, جن کو ریڈ انڈینس کہتے ہیں آپ, ان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا. کیونکہ طاقت ہے نا تو ختم کر دو ان ساروں کو. کیوں ختم کر دو؟ ہم دنیا چاہتے ہیں, ہم اقتدار چاہتے ہیں, ہم ٹوٹل کنٹرول چاہتے ہیں. پوری پاپولیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آسٹریلیا کی سائڈ پہ گئے, لوکل جو پاپولیشن تھی ایبوریجنس کی, ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. افریقہ میں گئے, ساؤتھ افریقہ میں جو لوکل زولو پاپولیشن تھی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. یعنی یہ تو ان کا مزاج ہے, در در جاتے ہیں تیس نیس کر دیتے ہیں ہر چیز کو کہ ہمارے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے. جب برٹش انڈیا پاکستان آئے نا تو موڈ ان کا یہی تھا کہ ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں, لیکن ہماری تعداد بہت زیادہ تھی, عوام کا سمندر تھا یہاں پہ. انہوں نے کہا ان کو کیسے وائپ آؤٹ کریں, ہمارے پاس تو اتنی نفری نہیں ہے جتنے بندے ہیں یہاں پہ.
تو انہوں نے کہا ان کو پھر ایسا کرتے ہیں, ان کے ساتھ پھر کچھ ریموٹ کنٹرول والا معاملہ کرتے ہیں, ان کو اپنا نا ذہنی غلام بنا دیتے ہیں, ہم جا کے انگلینڈ سے ان کو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کرتے ہیں, تو یہ بالکل ہمیں یس سر کرتے رہیں گے. تو وہی ہوا, جہاں پہ یہ ان کا بس چلتا ہے وائپ آؤٹ کرنے کا, وہاں وائپ آؤٹ کرتے ہیں, جہاں پہ ریموٹ کنٹرول والا کام ہوتا ہے وہاں ریموٹ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, اور یہ ابھی تک ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے دنیا بھر میں جہاں پہ بھی یہ ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز کے پیچھے انسان دوڑ لگاتا ہے, جس چیز کے پیچھے انسان محنت کرتا ہے کہ جی لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, جبر کرنا, کمپٹیشن کرنا, وہ رزق تو وہ ہے جس کا اللہ نے پہلے ہی سے وعدہ کیا ہوا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا تو رزق لکھا جاتا ہے. اب آپ اتنے ناحق طریقے سے لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور کمپٹیشن کر رہے ہیں, آپ کو تو وہی ملے گا جو آپ کی قسمت میں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رزق تمہارا اس طرح پیچھا کرے گا جیسے موت پیچھا کرتی ہے. آپ نے مرنا نہیں ہے جب تک آپ کے حصے کا رزق نہ مل جائے. رزق کیا ہے؟ رزق آپ کا مال بھی ہے, رزق آپ کی شہرت بھی ہے, رزق آپ کا خاندان بھی ہے, یہ سب چیزیں آپ کے رزق کا حصہ ہیں. اور رزق آپ کا اصل میں پتہ ہے رزق کون سا ہے؟ رزق وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. جو آپ کے بینک میں رہ گیا نا, وہ رزق آپ کا کبھی تھا ہی نہیں, وہ تو اب آپ کے ورثاء کے پاس جائے گا. وہ تو بس آپ کے دماغ میں ذہنی خوشی تھی کہ ہاں میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 10 ملین پڑے ہوئے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں 10 ملین پڑے ہیں. وہ پڑے ہوئے ہیں لیکن کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ اس کو. اگر آج موت لکھی ہوئی ہے وہ 10 ملین ہوا میں اڑ جائیں گے, وہ آپ کی فیملی کو مل جائیں گے, آپ کے ورثاء میں تقسیم ہو جائیں گے. تو کہاں گئے 10 ملین؟ آپ کو تو وہی ملا جو آپ نے تھوڑا بہت استعمال کر لیا, جو پہن لیا, جو کھا لیا, جو پی لیا, بس وہی تھا آپ کا رزق اصل میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے بل گیٹس کی نیٹ ورتھ $300 بلین ہے, کیا بل گیٹس کا رزق 300 بلین ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 300 بلین اب یہ پتہ نہیں کدھر جائے گا, وہ جو ملنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن میں جائے گا یا اس کے بچوں کو جائے گا, پتہ نہیں کہاں جائے گا, ہوا میں اڑ جائے گا, امریکہ کھا جائے گا, مجھے تو نہیں پتا کیا ہوگا. تو کیا پتہ ہمارے پاس ہی آ جائے مالک غنیمت بن کے, اللہ بہتر جانتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, حالات بدل جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نا صحابہ کو بشارت دی تھا کہ جی کیسر اور کسرا کے جو ہے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, سراقہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. ان کو کیا پتا تھا کیسر اور کسرا کو بھی نصیب نہیں ہوں گے یہ کنگن جو انہوں نے پہنے ہوئے. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ چیزیں کہاں سے کہاں آتی ہیں. اچھا یہاں تک کی بات کہ دیکھیں, آپ کسی دوست کے گھر افطاری پہ جاتے ہیں, آپ کسی دوست کے گھر افطاری پہ جاتے ہیں, وہ آپ کو کھانے کے لیے بریانی کی پلیٹ آفر کرتا ہے, آپ وہ بریانی کھاتے ہیں, یہ آپ کا رزق تھا جو اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا, اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا رزق ہے. اور پلان آپ کا نا ایسے بائی دا وے بنا, آپ اتفاق سے, وہ دوست تھا بڑا پرانا آپ کا, کہیں آپ بازار میں جا رہے تھے آپ کو مل گیا. یعنی امیجن کریں اس کی بیگم جو ہے صبح بریانی بنا رہی تھی, آپ کو وہ بازار میں ملا, آپ نے کہا یار کدھر ہوتے یار تم؟ کہتا ہے یار میں تو بس ادھر ہی تھا, یہ اسلام آباد میں, آپ کو پتہ ہے کام شام ہوتے ہیں. یار 10 سال ہو گئے تمہاری شکل نہیں دیکھی یار, کدھر غائب تھے یار؟ تم آج بس افطاری پہ آ رہے ہو میرے گھر؟ نہیں یار اصل میں مصروفیت پڑی ہے. نہیں تم نے آنا ہی آنا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بس 10 منٹ کے لیے آؤں گا. چلیں ٹھیک ہے بس آ جائیں. 10 منٹ کے لیے آپ پہنچے, آپ نے بریانی کھائی, آپ کو پتہ نہیں تھا یہ بریانی لکھا ہی گیا آپ کے لیے تھا. جب اس کی بیگم یہ بریانی بنا رہی تھی نا, اللہ کو پتہ تھا یہ رزق آپ کے حصے کا ہے. اور وہ بندہ جب گھر سے نکلا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میں اپنے فلانے دوست کا رزق جس کو میں 10 سال سے نہیں ملا, اس کا رزق میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کے رزق کے معاملات ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ کہا گیا, اب یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ رزق اللہ نے سب کا لکھا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں چل کریں, ریلیکس کریں اور کہیں جی بس اب تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا. نہیں, آپ نے حرکت کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. محنت کرنی, اللہ آپ کو دے دے گا. مثال کے طور پہ ملک ریاض صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ملک ریاض صاحب کا جو بزنس ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کا کلیم ٹو فیم ریئل اسٹیٹ ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں, میں صرف ان کی یہ مجھے پتا ہے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. اب انہوں نے جیسے بھی مال کمایا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے اگر 40-45 سال پہلے ملک ریاض صاحب نے فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا ہوتا نا, تو آج سب سے بڑا فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ملک ریاض کا ہونا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے ملک ریاض صاحب ماشاءاللہ پاکستان کے لیے فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کروا رہے ہیں, دنیا بھر سے دیکھیں ہر طرح کا پھل آ رہا ہے. یہ ملک ریاض انٹرپرائز ہے جو فروٹس لے کے آتی ہے, جوسز بناتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو رزق دینا, اس کو رزق دینا تھا. اب وہ حلال سے کما لے مل جائے گا, حرام سے کمائے تب بھی مل جائے گا, لیکن قیامت کے دن انجام بڑا مختلف ہوگا. حلال کمانے والے کا انجام بڑا فرق ہوگا, اور جو حرام کمائے گا اس کا انجام بڑا فرق ہوگا, اور دنیا میں بھی فرق پڑے گا. دنیا میں بھی حرام کے اثرات آپ کی زندگی میں پڑتے ہیں, بے چینیاں, بے قراریاں, ڈپریشن, انگزائٹیاں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب انسان حرام کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے. میں وہاں پہ
فیصل آباد میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک ہم لوگ نا اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں، اسٹریٹ دعویٰ، سڑکوں میں نکل جاتے ہیں، لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، تو بڑا مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ نا لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیوں یہاں پہ آئے ہیں، تھوڑا سا تاکہ ان کو کوئی اچھی بات پتہ چل جائے، تاکہ وہ سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، گھر جائیں، سوچیں، میں بھی ہماری اس ایک بات سے ان کو اپنی زندگی کے بارے میں ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. یہ ہمارا مشن ہوتا ہے. تو اس میں بڑی حکمت چاہیے ہوتی ہے. تو میں فیصل آباد میں تھا، تو مجھے نا ایک پولیس والا نظر آیا سڑک پہ نا، اور وہ پولیس والا مطلب اس کی عمر ہوگی، مطلب سینئر تھا، مطلب ہی مسٹ ہیو بین اراؤنڈ 60+. تو ہمارا امپریشن پولیس والوں کے بارے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خوب پیسے شیسے بٹورتے ہیں لوگوں سے، خواہ مخواہ کے چلان کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ کی چیزیں لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. اس طرح کا ہمارا ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کے جو ان کے بارے میں. میں نے کہا اس کو تو میں نے آج دعوت دینی ہے. میں چلا گیا، میں نے کہا جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. میں نے کہا جی میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہم یہاں پہ اسلام آباد سے آئے ہیں، آج یہاں پہ گھوم رہے تھے. میں نے کہا چلے آپ سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. جی حکم کریں، کیا خدمت کریں آپ کی؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ انسان حق حلال کا کام کرے، روٹی کمائے، بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور اللہ کر کے دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو نا گناہوں کو معاف فرما دیں اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بنا کے رکھے. اچھا، میں پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ چلے کہ کچھ بہتر جواب آیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اپنی ریٹائرمنٹ میں میرے 1 سال رہ گیا، اور میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے پولیس کے محکمے میں، اور میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں نے آج تک 1 روپے کی بھی نہ رشوت دی نہ لی. اور میرا پولیس وہاں اسٹیشن میں مذاق اڑتا تھا کہ یہ بندہ نا اس دنیا میں چل نہیں سکتا، یہ بہت بھولا ہے، یہ بہت سادہ ہے. لیکن کہتا ہے کہ میں یہ مانتا تھا، میرا اس بات پر ایمان تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ حلال پہ پالنا ہے. کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو حلال پہ پالوں گا تو وہ حلال کام کریں گے، اگر میں ان کو حرام پہ پالوں گا تو وہ حرام کام کریں گے. تو میں نے کہا آپ کی اولاد ہے؟ کہتے ہیں میرے 4 بیٹے ہیں، اور ان 4 میں سے 2 جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، ایک جو ہے وہ عالم دین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انجینئرنگ بھی کر رہا ہے. ایک میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی کچھ 1-2 سال پہلے پولیس میں بھرتی ہوا ہے. بہت ہی چاروں کے چاروں بیٹے میرے انتہائی فرما بردار ہیں. اور میں اب جب ریٹائرمنٹ لوں گا نا تو میں اتنے سکون میں ہوں کہ میرے سارے بچے سیٹ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور مجھے کما کے جو نا کھلائیں گے، اور میں بس عیاشیاں کروں گا. آپ یقین کریں میں ان کو نا دین کی دعوت دینے گیا تھا، اس دن دعوت مجھے ملی ہے. میں سمجھتا تھا کہ میں ان کو کوئی بڑی باتیں بتانے جا رہا ہوں حکمت کی. اس دن انکل نے نا میری کلاس لے لی، میں آپ کو بتاؤں. تو کبھی کبھار نا ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، ان کی لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو یہ دین کے معاملوں میں نا سبحان اللہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون بندہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو آپ کا رزق ہے نا، جس کے حصول کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم اس کے لیے ضرور محنت کریں گے. حرکت میں برکت ہے. ہم نے سیدھا راستہ بس اختیار کرنا ہے. جو بھی چیز آپ کا پیشن ہے، جو بھی آپ کا شوق ہے، جس جگہ پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، اس لائن میں چلے جائیں. حق حلال کا کام کریں، 2 نمبری نہ کریں، فراڈ نہ کریں، کرپشن نہ کریں، رشوت نہ کریں. انشاءاللہ اللہ اسی میں دے گا آپ کو. یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایک جو ہے نا مثال سے بات سمجھا کے اپنی بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. ہم لوگ نا بچپن سے ہماری فیملی میں نا یہ شکار وغیرہ کا بہت شوق تھا ہمیں. تو ہم لوگ نا میں خود پرسنلی شکاری کتے ٹرین بھی کرتا تھا. اور جب میں دبئی گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے یہ بازوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہیں. تو ہم لوگ جب یہ کتے وغیرہ ٹرین کیا کرتے تھے تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ کتا جو ہے نا آپ کے پاس 2-3 قسم کے کتے ہوتے ہیں شکار کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ریٹریونگ ڈاگز ہوتے ہیں جو کہ جا کے نا برڈ کو لے کے آتے ہیں. گیم جو بھی ہے فار ایگزامپل خرگوش ہے یا تیتر یا بٹیر ہے یا مرغابی ہے، اس کو لے کے آپ کے پاس واپس آتا ہے. اچھا اب جو میرے پاس ریٹریونگ ڈاگز ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے تھے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی برڈ ہم نے شوٹ کیا ہے، برڈ گری ہے نا، تو اس کتے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے، یہ جاتا ہے جدھر بھی گری ہے، کوئی جھاڑیوں میں، پانی میں، جدھر بھی، یہ وہاں سے جا کے اس کو اپنے منہ میں آرام سے دبا کے واپس لے آتا ہے، ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے. وہاں پہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے. یہ اس کو چیر پھاڑ نہیں دیتا. حالانکہ دیکھیں کتا جو ہے وہ بٹیر بھی کھا سکتا ہے، وہ تیتر بھی کھا سکتا ہے، مرغابی بھی جو ہے نا کھا سکتا ہے. لیکن یہ مجال ہے کہ جو اس کو دانت مارے، اس کو جو ہے نا چیرنے کی کوشش کرے، وہ نہیں کرتا. کیونکہ اس کتے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو رزق ہے نا وہ میری اس پرواز میں نہیں ہے، میرا رزق میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. جب یہ شرافت سے میرے پاس واپس آئے گا نا، اس کو رزق مل جائے گا، اس کا کھانا روز کا ملے گا.
اور اس کی خاطر تواضع بھی ہوگی اور اس کو پیار محبت سے رکھیں گے. لیکن جس دن اس نے اس میں ڈنڈی مار دی نا, اس دن سے یہ کتا کہتا ہے جی یہ کتا خراب ہو گیا, اب یہ شکار کے قابل نہیں ہے, اس کو کسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے گا, جا کے وہ اب بالکل آوارہ کتے کی طرح گھومے, جو مرضی کرے, ہمارے کسی کام کا نہیں اب یہ, کیونکہ یہ شکار کے قابل اب نہیں ہے. اسی طرح سے جو ایک باز ہوتا ہے جس کو وہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے باز کو چھوڑ دیتے ہیں. باز بھی جب پرواز کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرا رزق وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ میری فوڈ چین میں آتا ہے, میں اسے کھا سکتا ہوں, لیکن میں اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماروں گا, میں منہ نہیں ماروں گا اس پہ, میں اس کو شرافت سے پکڑ کے واپس لے آؤں گا, میرا مالک مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے گا. بالکل اسی طرح سے جب ہم لوگ بھی روزانہ اپنے گھر سے پرواز کرتے ہیں نا, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق ہماری فیکٹری میں نہیں ہے, ہمارے جاب میں نہیں ہے, ہمارے بزنس میں نہیں ہے, ہماری دکان میں نہیں ہے, ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر میں نے اس رزق کے حصول میں, اس پرواز میں ڈنڈی ماری, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ہمارا رزق پرماننٹلی بند کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں نا تو اسی ارادے سے نکلنا چاہیے کہ میں نے جو بھی کمانا ہے حق حلال کمانا ہے, 2 نمبری نہیں کرنی, فراڈ نہیں کرنا, کرپشن نہیں کرنی, میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں سرے سے, نہ کبھی تھا نہ قیامت تک ہوگا. میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے, تو میں اللہ سے کیوں بگاڑوں بھائی, میں اللہ سے کیوں اپنا معاملہ خراب کروں. اتنا تو بیوقوف مجھے نہیں ہونا چاہیے کہ میں ڈنڈی مار کے سمجھوں کہ بس جی میری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی. ہو سکتا ہے عارضی طور پہ مجھے لگے کہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے, میں بہت سمارٹ ہوں, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ تم کتنے انٹیلیجنٹ ہو. دنیا میں بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو, اور آخرت میں تو آنی ہی آنی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں, دنیا کے حصول کے لیے انسان اگر محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ حق حلال کے رستے پہ ہونی چاہیے, اور جہاں پہ آپ کماتے ہیں وہاں پہ اللہ کی راہ میں لگانا بھی چاہیے. عبد الرحمن بن عوف بہت امیر آدمی تھے, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت امیر آدمی تھے, لیکن ان کے ہاتھوں میں مال تھا, دن میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں جن کے دلوں میں مال ہوتا ہے نا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ ان کو محبت اصل میں مال سے ہے. اور ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت غریب ہو لیکن دل میں مال کی محبت ہو, اور ہو سکتا ہے ایک بندہ بہت امیر ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو اور مال اس کے ہاتھ کا میل ہو. جب آیا لگا دیا اللہ کی راہ میں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ اور دے دے گا, اس میں ایسی کیا بات ہے. تو یہ رویہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اندرونی بیرونی محفوظ فرمائے, دنیا میں بھی خیر نصیب فرمائے, اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.